بہت سے لوگوں پر سجدہ گراں گزرتا ہے، گراں کے معنی بھاری۔ رحمان کے بندوں کو سجدہ بہت پسند ہے، رب کے آگے جھکنا، پھر ان کو کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ قیام قائم کی جمع، جیسے نائم نیام کی جمع، یا مصدر بھی کہتے ہیں، اور جمع کے صیغے میں قائم مقام واقع ہے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سجدے کی حالت میں حدیث شریف کے مطابق سجدے کی حالت میں بندہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب۔ کافر سجدہ نہیں کرتے اور شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے سجدے سے بھاگتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کو سجدے میں مزہ آتا ہے، سجدے میں مزہ آتا۔ رات کاٹنے کا مطلب مفسرین فرماتے یہ نہیں کہ ساری رات، کچھ آرام بھی کر لیں، جسم کو آرام بھی پہنچانا ہے، لیکن تھوڑا سونا، زیادہ جاگنا۔ ہمارے ہاں زیادہ سونا، کم جاگنا، اور جاگنے والے اگر جاگتے بھی ہیں تو کن چکروں میں جاگتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ عبادت کے لیے رات کی تخصیص اس لیے، رات کا خاص ذکر اس لیے کہ نفس پر سخت کام آپ کے اپنے اوپر، یہ ایک سخت کام۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ رات جاگیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، دکھاوے سے دور۔ بھئی مسجد میں آ کے آپ کر رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کسی محفل میں جا کے کر رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، مگر رات کو آپ اٹھے اپنے گھر میں تو کوئی اور دیکھ نہیں رہا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ تو وہ نیکی جو صرف رب دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ آپ دکھاوے کے لیے نہیں کر۔ بعض کام دکھا کے کرنے چاہیے، مثلا فرض دکھا کے پڑھو۔ دکھانے سے مراد دکھاوا نہیں ہے، مطلب پڑھو، اس میں جمع کیا گیا آپ کی قوت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی برادرہڈ جس کو بھائی چارہ، اس کے لیے۔ نفل چھپا کے پڑھو، کیونکہ وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، دکھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ رات کے لیے جو بیان کیا کہ رات کاٹتے ہیں، کیا مطلب کہ رب کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو رات گزارنا رب کے لیے جاگ کر، اس میں کتنے فائدے ہیں، اس حوالے سے ایک دو باتیں میں نے پہلے ابھی بتایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو رات کو بکثرت یعنی بہت زیادہ سجدے کرتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور ظاہر کرنے والی اشیاء میں سب سے بہتر سجدہ ہے۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو عاجزی سیکھتا ہے۔ بکری کا دودھ دونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، گائے بھینس کا دودھ دونا ہو ٹائم لگے گا۔ بکری کا دودھ دونے میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ رات کو اتنی دیر تو عبادت کرو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ ایک تسبیح بھی پڑھ لی، 2 رکعت بھی پڑھ لی تو وہ بھی کم نہیں ہوگی۔
اس کے لیے بھی بہت ثواب ملے گا. دوپہر میں کھانے کے بعد قیلولہ عربی کا لفظ ہے، تھوڑی دیر آرام. ظہر پڑی ہے، کھانا کھایا، سو جاؤ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، تاکہ رات کو جاگنا آسان ہو جائے. اگر ادھر 1 گھنٹہ نیند کم کی ہے تو دوپہر میں کر لو. سائنس کہتی ہے آدمی کو 6 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، 6 گھنٹے سے کم نہ ہو. جسم صحیح رکھنے کے لیے اتنی نیند کرنی چاہیے. تو اگر آپ نے رات کو مثال کے طور پر دیر سے سوتے ہیں وہ اور مسئلہ ہے، لیکن 6 گھنٹے نیند نہیں ہوئی ہے، گھنٹہ کم ہوئی ہے تو دن میں وہ کر لیں. لیکن آپ کا ڈیوٹی ٹائم ایسا ہے کہ نہیں ملتا ہے تو آپ فجر کے بعد سورج نکلے گھنٹہ اس وقت سو لیں. ہمارے ہاں رواج تھا صبح فجر میں لوگ دکانیں کھولتے تھے، مغرب سے پہلے بند کر لیتے تھے. یہ جب سے ٹی وی آیا ہے مزاج بدل گئے. اب بازار 11-12 بجے کھلتے، بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. رات کو 9-10 بجے گھر جائیں گے، کب سوئیں گے پھر کب اٹھیں گے. ہم نے خود اپنے معمولات خراب کر دیے. سستی، غفلت یا رات کی عبادت کو معمولی سمجھ کر کسی شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا، بڑے نقصان میں ہے. وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، دنیا کے مشاغل ہیں، کاروبار کا اہتمام ہے، جسم تھک جاتا ہے، زیادہ کھا لیا ہے، دیر تک باتوں میں لگا رہا ہے، کھیل کود میں دن کو قیلولہ نہیں کیا ہے، وہ فرض نہیں پڑھ رہا ہے تو نفل کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو رب کی یاد نہیں آ رہی. 2 پیسوں کے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہے، جس رب نے سب کچھ دیا اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا. تو بتائیے محروم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. اب رات کی 2 رکعت کا ثواب تو آپ کو میں کیا بتاؤں. ایک بات سنانے لگا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے. نیم روز فارسی کا لفظ ہے. نیم آدھے کو کہتے ہیں، روز دن کو، آدھا دن. روز ہے لفظ، ہم اردو میں روز کہتے ہیں، فارسی میں روز کہیں گے وہ. خیر، نیم روز ایک ریاست تھی، اس کا نام تھا نیم روز، یعنی آدھے دن میں وہ گھومی جا سکتی تھی. اس ریاست کے راجا نے، نواب نے سیدنا غوث اعظم سے کہا، آپ اگر ایک مرتبہ میری ریاست میں آ جائیں، میری دعوت پر یہاں تشریف لے آئیں، تو میں یہ نیم روز جو میری سلطنت ہے اس کا آدھا حصہ آپ کے نام کر دوں گا. درگاہ شریف کے نام لوگوں کو لنگر ملے گا. آ جائیں، یہ نیم روز ہے، یہ سلطنت آپ کو دے دوں گا. غوث پاک نے جواب دیا، نیم شب. کیا مطلب ہو گیا؟ نیم روز کا مطلب آدھا دن، تو نیم شب آدھی رات. فرمایا جب سے آدھی رات کو اٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے، جذبہ ملا ہے، یہ آدھی رات کو جو رب کے لیے اٹھتا ہوں اور اس کے آگے جھکتا ہوں، تو نیم روز کہہ رہا ہے، میری نظر میں پوری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو آدھی رات کو اٹھ کے میں رب کے سامنے جھکتا ہوں نا، اس کی کتنی قیمت ہے میری نظروں میں، وہ تیری سلطنت کی اونچی. اب سوچو جن کو مزہ آتا ہے اٹھنے میں، وہ اٹھتے ہیں اور کتنا مزہ لیتے ہیں.
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو وقت ہمیں ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ جو جسم دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اس میں جو قوت توانائی ہے وہ کس نے دی ہے؟ تو اللہ کے لیے اس کو لگائیں گے تو فائدہ ہوگا نا، اور اللہ کے لیے نہیں لگا، نفس کے لیے لگا۔ اور جو اللہ کے لیے زندگی گزارے اس کا نوکری کرنا، تجارت کرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سیر کرنا سب عبادت بن جائے گا۔ کوئی سوچے تو صحیح، اللہ نے ہمیں قوت بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لو، فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ یا گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی اکیلا نہیں بلکہ جماعت کروائے، دوسرے شامل ہوں، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے ساری رات جاگتا رہا، جیسے ساری رات۔ اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء بھی جماعت کے ساتھ اور فجر بھی جماعت کے ساتھ، وہ ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کرتا رہا۔ با جماعت عشاء پڑھو تو جاگنے کا ثواب، فجر بھی با جماعت پڑھ لی تو ساری رات عبادت کا ثواب۔ یہ دو نمازیں ہیں، ان کو ٹھنڈی نمازیں بھی کہا جاتا ہے۔ کون سی نمازیں؟ پھر کہیے گا، ٹھنڈی نمازیں، ایسے وقت میں جب کہ گرمی نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈی نمازیں۔ یہ منافق پر بہت بھاری ہے، منافق پر بہت بھاری ہوتی ہیں، اور مومن تو ان دونوں میں بہت شوق دکھاتا ہے۔ رات کو جاگنا، آرام کرنا، دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں با جماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب، شوق، رغبت، اور پھر رات کو آرام کرنے کی رخصت اور تاثیر نیت، کہ اصل چیز نیت کی تاثیر۔ مثلا ایک شخص نماز عشاء پڑھ کر سوتا رہا، دل میں نیت رکھتا ہے کہ صبح اٹھوں گا اور با جماعت فجر ادا کروں گا، تو اگرچہ وہ بستر پر سو رہا ہے مگر اس کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو رہا۔ اس سے آپ اندازہ کر لو، بہت سی نیک نیتیں نیک عمل کرنے سے بھی اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہیں۔ نیت عمل کے ساتھ افضل ہے، اور رخصت سے عزیمت، یعنی رعایت کو نہ قبول کرنا، عزیمت کو قبول کرنا، محنت کرنا، وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنن مؤکدہ، وہ سنتیں جن کی تاکید کی گئی، فرائض کی اور نوافل سنن کی، اور مستحبات نوافل کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، اور ترک دنیا بھی مستحبات میں سے۔ کیا مطلب؟ خواہشات کو قربان کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ اب فقہا میں ایک سوال آیا کہ نماز میں طویل قیام، زیادہ دیر کھڑے ہونا افضل ہے یا زیادہ سجدے اور رکوع؟ تو کثرت سجود سے طویل قیام افضل ہے۔ زیادہ دیر کھڑے ہونا، زیادہ دیر تلاوت کرنا، یہ زیادہ سجدوں سے افضل ہے۔ اور نمازوں میں وہ نماز افضل ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ قیام اگر سب مل کر کہہ دیں تو بڑی مہربانی۔ ایک باہر اور کیوں میں نے کہلوایا؟
آپ کا دھیان نہیں گیا تو جانا چاہیے. امام صاحب لمبی سورت پڑھ دیں تو آپ کو پسند. 2 منٹ سے زیادہ تلاوت ہو جائے، قراءت ہو جائے، ارے اس امام کو پتا چل گیا کہ آج میں نماز میں آ گیا ہوں، بدلہ لے رہا ہے. اتنی لمبی تلاوت یار، اب رکوع میں چلا بھی جا. پیچھے سے یوں سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو قیام میں زیادہ وقت پسند. حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ نماز وہ افضل ہے جس میں قیام. اب یہاں میں بات دوسری بھی کر دوں. چونکہ جماعت میں بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو ان نمازوں میں زیادہ قراءت نہ کرے، لوگوں کے آرام کا خیال کر کے. لیکن جب نفل پڑھ رہا ہے خود، اس وقت ہو سکے تو زیادہ قیام کرے. پوری سورت ہے پڑھتا رہے، خود کھڑے ہونا ہے نا. لیکن جماعت ہو رہی ہے مسجد میں، فرض 5 گانا، اس کے حوالے سے بتا دیا کہ لوگوں کا خیال. کوئی بچہ رو پڑتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پوری کرتے تھے کہ اس بچے کو تکلیف نہ ہو. تو فقہا نے بتایا بھی ہے، صبح فجر کی نماز میں تھوڑی سی قرات زیادہ، عشاء میں زیادہ، باقی میں کم لوگوں کو سہولت ہو، لیکن اگر بوڑھے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے. قنوت، اس کے ایک معنی قیام کے بھی ہیں. تو قراءت میں طویل قیام ہوگا تو تلاوت بھی زیادہ ہوگی، قراءت بھی زیادہ ہوگی. اور رکوع سجدے میں اگر آپ لمبا کریں گے تو تسبیحات زیادہ ہوں گی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہی پڑھتے ہیں نا رکوع سجدے میں. اور قیام میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن. کیا پڑھیں گے؟ اونچی گئی ہے. تو قرآن پڑھنے کا ثواب تسبیحات سے زیادہ. اس لیے قیام لمبا ہوگا تو فضیلت بھی، یعنی درجہ بھی زیادہ.